بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ صدق اللہ العظیم۔ سورہ نحل کی آخری آیات اور 14ویں پارے کا اختتام ہے۔ ان آیات کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے جو اصول بتائے ہیں وہ ہمارے لیے مشعل راہ۔ پچھلی آیات کریمہ کے اندر اللہ نے ایک ضابطہ ذکر کیا تھا دعوت و تبلیغ کا، کہ دعوت اور تبلیغ کا کام کرنا ہے تو پہلے حکمت سے، پھر موعظت حسنہ سے، اور پھر جادلہم باللتی ہی احسن سے دعوت دینی ہے۔ پہلے ہمدردی سے بات کرنی ہے، خیر خواہی سے سمجھانا ہے، عمدگی کے ساتھ میں سمجھانا ہے۔ جب یہ دونوں کا کام ہو جائیں طریقے تو پھر مباحثہ ہے، مجادلہ ہے، پھر ایسے دعوت دینی ہے۔ ان آیات کے بعد میں اب اللہ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلی سے داعی کے لیے ایک بات بتلاتے ہیں۔ جو لوگ دعوت دے رہے ہیں، اسلام کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں، اسلام کیا ہے، اسلام کیا سکھاتا ہے، اسلام کیسا دین ہے، اگر ان کے اندر لوگوں کو تشویش ہو رہی ہے یا ایمان میں داخل ہونے کے بعد میں ایمانیات سے دور ہیں، نمازوں سے دور ہیں، عبادتوں سے دور ہیں، اللہ کی بندگی بجا لانے سے دور ہے، تو اس کے بعد میں اللہ نے یہ آیت کریمہ کا ٹکڑا ان کی تسلی کے لیے ذکر کیا۔ آپ نے لوگوں کو سمجھایا، لوگوں کو دعوت دی، تبلیغ کی، رہنمائی کی، اس کے باوجود وہ اسلام پر عمل نہیں کر رہے ہیں، اس کے باوجود دعوت کے باوجود نمازوں سے دور ہو رہے ہیں، مسجدوں سے دور ہو رہے ہیں، تو آپ کو مایوس نہیں ہونا ہے۔ انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ جب کسی کو بار بار سمجھاتے ہیں، بار بار ہمدردی کرتے ہیں اور مقابلے کے اندر محبت نہیں ملتی ہے، اچھا رسپانس نہیں ملتا ہے، تو پھر وہ اس سے بدظن ہو جاتا ہے، بدگمان ہو جاتا ہے، پھر اس سے دوری اختیار کرتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے کہ شاید یہ کام اچھا نہیں ہے، اگر اچھا ہوتا تو لوگ میری بات کو مانتے، لوگ میری بات کو قبول کرتے، لوگ میری طرف دھیان دیتے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے تو کہیں وہ اسلام سے اپنا تعلق دور نہ کر لے۔
لوگوں کو جو دعوت اور تبلیغ کا ذمہ داری کا فریضہ نبھا رہا ہے کہیں اسی کو نہ چھوڑ بیٹھے۔ آپ دیکھیے اہل تبلیغ سے معلوم کیجئے، جو جماعت اور تبلیغ سے منسلک حضرات تھے آپ ان سے معلوم کیجئے، جب وہ لوگوں کو کہتے ہیں چلو بھائی مسجد کے اندر، چلو بھائی نماز کے لیے، چلو بھائی دین کے لیے، تو ان کو کیسے کیسے جواب ملتے ہیں، لوگ کیسے کیسے ٹونٹ اور فقرے کستے ہیں، یہ ان سے معلوم کیجئے۔ کوئی تو اسے دل پر لے جاتا ہے اور کوئی نظر انداز کرتا ہے اور کوئی چونکہ جذب کرتا ہے، تحمل کا مادہ اس کے اندر ہوتا ہے، حلم اور بردباری اس کے اندر ہوتی ہے، تو وہ تمام چیزوں کو برداشت کر کے دعوت کے کام سے پیچھے نہیں ہوتا۔ ورنہ عموماً اکثر لوگ چند دن دعوت کا کام کریں گے اور اپنے گھر بیٹھ جائیں گے، یار یہ تو ہم ہی ایسے کہتے رہتے ہیں۔ کیونکہ جماعت کے متعلق کچھ کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو کوئی کام نہیں ہے، بس جماعت کا ہی کام ہے، انہیں دعوت کا ہی کام ہے، کچھ اور نہیں ہے، انہیں تبلیغ کا کام ہے، کچھ اور ہی نہیں ہے۔ نہ جانے کیسے کیسے الفاظ ان کے شان میں کہے جاتے ہیں، تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ کہہ رہے ہیں ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، آپ کا پروردگار بہتر جانتا ہے کہ کون شخص اللہ کے راستے کو بھلا بیٹھا ہے۔ اللہ نے تمہیں دنیا کے اندر اپنا نائب بنا کر کے بھیجا، اللہ نے تمہیں اپنا خلیفہ بنا کر کے بھیجا، اللہ نے تمہیں اپنی تمام مخلوقات کے اندر اعلیٰ اور افضل بنا کر کے بھیجا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کے اندر اللہ نے بنا دیا کہ انسان کو تمام کی تمام مخلوقات کے اندر اللہ کی جتنی صنعت ہے ان تمام کے اندر سب سے بہترین سانچے کے اندر، سب سے بہترین طریقے کے اندر، سب سے عمدہ طریقے پر بنا کر کے بھیجا ہے۔ اللہ جانتا ہے تمام کو، اور اس کے باوجود جب دنیا کے اندر اللہ نے بھیج دیا تو ان کی رہنمائی کے لیے، رہبری کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کا سلسلہ شروع فرمایا، جو ختم ہوتا ہے خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، کہ آپ کے بعد میں نہ کوئی نبی آئے گا، آپ کے بعد میں نہ کوئی رسول آئے گا۔ اس کو یاد رکھنا ہے۔ آج ایک فتنے نے سر ابھار رکھا ہے جو اہل بہار کی طرف سے نکل کر کے آیا ہے، شکیلیت کے نام سے۔ وہ شکیل ابن حنیف جو بہار کا رہنے والا ہے، اس نے دعویٰ کیا ہے نبوت کا، اس نے ایک فتنہ شروع کیا اور اپنے فرقے کا نام شکیلیت رکھا ہے۔ ایسی چرب زبانی سے کلام کرتا ہے کہ سیدھے سادے مسلمان اس کی رو میں بہہ جاتے ہیں۔ یاد رکھنا، ایسے فتنوں سے باخبر رہنا ہے، ایسے فتنوں سے ہوشیار رہنا ہے۔ ایسے ہی ایک فتنہ آتا ہے گوہر شاہی کا، وہ بھی چرب زبانی کے اندر ماہر ہو کر کے اس نے بھی اپنا ایک فرقہ الگ قائم کر لیا ہے، گوہریہ۔ ایسے ہی اور دیگر فرق باطنہ دنیا کے اندر سر ابھار رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی رسول آئے گا۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے دنیا کے اندر دعویٰ کر لیا نبوت کا، کسی نے دنیا کے اندر نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کیا، تو کسی مسلمان کے لیے، کسی ایمان والے کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس سے نبوت کی دلیل مانگے،
اس سے یوں کہے کہ اگر تو نبی ہے تو کیا دلیل ہے، تو رسول ہے تو کیا دلیل ہے؟ اس لیے کہ اس نے اگر نبوت پر دلیل مانگی تو قرآن کریم کی آیت کے اوپر اس کا عمل نہیں، چونکہ اللہ نے اپنے نبی کی جو صفات بیان کی ہے اس میں کہا خاتم النبیین، جو نبیوں کو ختم فرمانے والے ہیں، آپ کے بعد میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر کسی نے دعویٰ کیا تو وہ جھوٹا ہے۔ جھوٹے سے نبوت کی دلیل مانگنا اس بات کی علامت کہ تمہیں اللہ کے کلام کے اوپر یقین نہیں، تمہیں اللہ کے کلام کی صداقت کے اوپر یقین نہیں۔ اگر کسی نے نبوت پر دلیل مانگی تو اس کا ایمان بھی رخصت ہو جائے گا۔ اس لیے کبھی بھی نہیں، آج ایسے فتنے آ رہے ہیں، آپ کو آخری نبی بنا کر کے بھیجا، آپ کی رسالت کو آخری رسالت، آپ پر نازل کردہ کتاب کو آخری کتاب قرآن کریم ختم الکتاب ہے، جو آسمانی کتابیں ہیں۔ آپ کے بعد میں نہ کوئی کتاب آئے گی، قرآن کریم کے بعد میں نہ کوئی صحیفہ آئے گا، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے اس کے اندر فرما دیا ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلی، تیرا پروردگار جانتا ہے اس کو بہتر طریقے پر کہ کون اللہ کے راستے کو بھول گیا ہے، وهو اعلم بالمهتدین، اور اس کو بھی بہتر طریقے پر جانتا ہے جو راہ پر ہے۔ اس سے تسلی ہے داعی کے لیے، دعوت و تبلیغ کے اوپر عمل کرنے والے کے لیے۔ آپ کا کام دعوت دینا ہے، آپ کا کام ان کو پہنچا دینا ہے، آپ کا کام ان کو اللہ کا راستہ بتلا دینا ہے۔ چلنا نہ چلنا اس کی قسمت ہے، ہدایت دینا نہ دینا یہ رب کا کام ہے، کس کو گمراہ کر رہا ہے اور کس کو راہ پر لا رہا ہے۔ اور اللہ گمراہ نہیں کرتا ہے، انسان خود گمراہ ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ اسی قرآن کریم کے ذریعے سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، اور اسی قرآن سے ہدایت پا جاتے ہیں، راہ پا جاتے ہیں۔ اس لیے آپ کبھی مایوس نہ ہو، آپ اپنے کام سے بوجھ نہ ہو جائیں، آپ اپنے کام سے تنگ دل نہ ہو جائیں، آپ کا کام پیغام پہنچا دینا ہے۔ یہ ایک اصول بتا دیا۔ اگلی 3 آیتوں کے اندر اللہ رب العزت یہ بتلاتے ہیں کہ آپ کے ساتھ میں جب دین کا کام چل رہا ہے تو ایسے حالات آئیں گے کہ آپ کو غصہ بھی آئے گا، آپ کے ساتھ میں لوگ زیادتیاں بھی کریں گے، آپ کے اوپر ظلم بھی کیا جائے گا، کبھی جسمانی تکلیف بھی پہنچائی جائے گی، کبھی مالی نقصان بھی پہنچایا جائے گا۔ آپ تو لوگوں کو اللہ کا راستہ دکھا رہے ہیں، جنت کا راستہ دکھا رہے ہیں، ہدایت کا راستہ دکھلا رہے ہیں، ظلمت سے نکال کر کے، آپ تاریکی کے نکال کر کے نور اور روشنی کی طرف لا رہے ہیں، اور وہ لوگ آپ کو جسمانی تکلیف پہنچا رہے ہیں، تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ اگر کوئی آپ کو ستائے، آپ کو مارے، آپ پر ظلم کرے، آپ پر ستم ڈھائے، تو آپ کا کام کیا ہے؟ ان 3 آیت کریمہ کے اندر اللہ نے ذری اصول بیان کیا ہے، بس اس کے اوپر انسانوں کو عمل کرنا ہے۔ یہ آیت کریمہ در حقیقت اللہ رب العزت نے نازل فرمائی تھی غزوہ احد کے موقع پر، جو مسلمان شہید ہو گئے تھے۔ آپ جانتے ہیں اسلام کا دوسرا مارکہ ہوا ہے جس کو ہم غزوہ احد کے نام سے جانتے ہیں، کہ اتفاق سے اس غزوے کے اندر کچھ مسلمانوں سے اجتہادی غلطی ہو گئی، جس کے نتیجے کے اندر جو مسلمان
مسلمانوں کو فتح ملی تھی بظاہر وہ شکست کی طرف تبدیل ہوئی، اور 70 صحابہ کرام اس جنگ کے اندر شہید ہو گئے، جس کے اندر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عم محترم سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہو گئے تھے۔ آپ ان سے بڑی محبت فرماتے تھے، آپ ان سے بڑا پیار فرماتے تھے۔ مشرکین عرب ان سے بے انتہا غصہ رکھتے تھے، غضب، چونکہ وہ اسلام کے سپاہ بنے ہوئے تھے، اسلام کے سپہ سالار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچائے محترم تھے، وہ اتفاق سے اس غزوے کے اندر شہید ہو جاتے ہیں تو دشمنان اسلام نے اپنا غصہ، اپنے غضب کی بھڑاس حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ میں اس انداز سے نکالی ہے کہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب شہید کر دیا گیا تو ان دشمنان اسلام نے آپ کی لاش کا مسلح بنا دیا تھا، آپ کی ناک کو کاٹ دیا، آپ کے کان کو کاٹ دیا، آپ کے پیٹ کو چاک کر دیا۔ اس حالت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے چچا کو دیکھا تو فرط غم کے مارے اور آپ اتنے غمگین ہوئے کہ آپ نے قسم کھا لی کہ جب تک میں 70 مشرکین عرب کا یہی حال نہ کر دوں اس وقت تک مجھے قرار نہیں آئے گا۔ میرے چچا کا جیسے مسلح کیا گیا ہے ایسے ہی میں 70 لوگوں کو مسلح بناؤں گا، تب جا کر کے قرار آئے گا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، اپنے نبی کے غم کو دیکھا، اپنے نبی کے غصے کو دیکھا، تکلیف کو دیکھا، اس کے باوجود چونکہ اسلام عدل اور مساوات کا مذہب ہے، اسلام ظلم و زیادتی کا نام نہیں ہے، اسلام برابری کی دعوت دیتا ہے، اسلام انصاف چاہتا ہے، انصاف پسند ہے۔ اسلام کی روشنی کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارادہ مناسب نہیں تھا تو اللہ نے ان آیت کریمہ کو نازل فرمایا ہے، جس کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ، امام دار قطنی رحمت اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ذکر کیا کہ جب نبی نے یہ ارادہ کر لیا تو اللہ نے اپنے نبی کے اوپر ان 3 آیتوں کو نازل کر کے بتلا دیا کہ اگر تمہیں بدلہ لینا ہے تو صرف اتنا ہی بدلہ لو جتنا کہ آپ کے اوپر ظلم ہوا ہے، آپ اس سے 1 انچ زیادہ بدلہ نہیں لے سکتے ہیں، جتنا کسی نے آپ کو ستایا ہے صرف اتنا ہی آپ ستا سکتے ہو، اگر کسی نے آپ کی انگلی توڑی ہے تو آپ انگلی ہی توڑ سکتے ہو، ہاتھ نہیں کاٹ سکتے ہو، اگر کسی نے آپ کا دانت توڑا ہے تو آپ صرف دانت توڑ سکتے ہو، دوسرا دانت نہیں توڑ سکتے ہو، اگر کسی نے آپ کا انگوٹھا کاٹا ہے تو آپ اس کا پیر نہیں توڑ سکتے ہو، اس کی گردن نہیں اڑا سکتے ہو، اس کا بھی انگوٹھا توڑ سکتے ہو، جتنا کوئی آپ کے ساتھ میں زیادتی کا معاملہ کر رہا ہے اتنا ہی آپ کر سکتے ہو، اور اگر آپ نے اس کے اندر زیادتی کی تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسلام اس کے بارے میں کہتا ہے کہ آپ کو برابری کا معاملہ اگر لینا ہی چاہتے ہو بدلہ، آج ہمارا حال کیا ہے، کسی نے 1 گالی دے دی تو جب تک 50 گالی ہم نہ دے دے قرار نہیں آئے گا، کسی نے 1 تھپڑ مارا جب تک اس کے ہاتھ پیر ہم نہ توڑ دیں اس وقت تک ہم اس کے ساتھ میں معاملے کو نہ جانے کہاں تک پہنچا دیتے ہیں۔ اگر کسی کی طرف سے تھوڑی
تھوڑی زیادتی ہوئی تو ہم اس کے خاندان تک کو تہس نہس کر دیتے ہیں۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسلام کی دعوت وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تم بدلہ لینا چاہتے ہو تو بدلہ لو اسی کے بقدر جتنا کہ آپ کے اوپر ظلم کیا گیا ہے۔ لیکن آگے کہا وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اگر تم صبر کر لو گے یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ نے کہا الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد کے بدلے میں آزاد، غلام کے بدلے میں غلام، عورت کے بدلے میں عورت۔ فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف، اگر کسی نے قتل کر دیا تو بدلے کے اندر تم بھی اسے قتل کر سکتے ہو، لیکن اگر تم اس کو معاف کر دو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ بدلہ اتنا ہی جتنا ہے اس کے ساتھ میں نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر کسی نے آپ کا ہاتھ توڑ دیا ہے تو آپ بھی اس کا ہاتھ توڑ سکتے ہو، لیکن اگر کسی نے پتھر آپ کے کمر پہ مارا ہے یا آپ کی کمر کے اوپر لاٹھی ماری ہے تو آپ اس کی کمر پہ لاٹھی نہیں مار سکتے ہو، اس کی کمر کے اوپر پتھر نہیں مار سکتے ہو، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہاتھ توڑ دیا، سب کو معلوم ہے ہاتھ توڑ دیا، دوسرے کا ہاتھ توڑ دو، انگلی کاٹ دی آپ اس کی انگلی کاٹ دو، برابر نظر آئے گا۔ لیکن اگر کسی نے پتھر مارا ہے تو ایک تو ایسا ہے بیچارہ شاہنواز جیسا ہلکا پھلکا مالے گا، پتہ بھی نہیں چلنے گا، اور اگر آ گئے بھائی جاویر جیسے تو یاسین بھائی دور بھاگ جائیں گے، اتنی خطرناک مار لگے گی۔ تو پتھر دونوں مار رہے ہیں، لاٹھی دونوں مار رہے ہیں، ایک کی لاٹھی بالکل ہلکی پھلکی لگتی ہے اور ایک کی کیسی لگتی ہے؟ انہیں معلوم ہے کہ وہ سیدھے گھر میں آ کر کے رکتے ہیں۔ تو کمر پہ لاٹھی مارنے کے اندر برابری نہیں ہو سکتی ہے، ایک ہلکی مارتا ہے ایک تکڑا مارتا ہے، مساوات نہیں ہو سکتی ہے۔ تو لاٹھی کا بدلہ لاٹھی نہیں ہو سکتا ہے، پتھر کا بدلہ پتھر نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں جن چیزوں کے اندر برابری ہے، جیسے انگلی توڑ دی، دانت توڑ دیا، آنکھ توڑ دی، ٹانگ توڑ دی ہے، ان کے اندر برابری ہو سکتی ہے۔ ایسے ہی مالی نقصان، گرچہ آیت کریمہ جسمانی نقصان کے بارے میں ہے، لیکن مالی نقصان کے اندر کہ اگر کسی نے آپ کا مال نقصان کر دیا ہے، آپ کے مال کو غصب کر لیا، آپ کے مال کو چوری کر لیا، تو جتنا مال آپ کا غصب کیا ہے، جتنی چوری آپ کے مال کی ہے، اتنا ہی مال آپ اس کا چوری کر سکتے ہیں، اتنا ہی مال آپ اس کا غصب کر سکتے ہیں، اتنا ہی مال آپ اس سے چھین سکتے ہیں، لیکن وہی مال ہونا چاہیے اسی کی جنس سے۔ اگر روپیہ چوری کیا تو روپیہ چوری کر سکتے ہیں، اس سے چھین سکتے ہیں۔ اگر اس نے کپڑے کو چھینا ہے تو آپ کپڑے چھین سکتے ہیں، لیکن چھینے کپڑے تھے اور پکڑ کے اس کی بلٹ گھر میں کھڑی کر لی۔ چوری کی تھی اس نے کپڑے کے تھان کی اور آپ نے اس کی گاڑی کو غصب کر کے رکھ لیا ہے۔ آپ کے پیسے اس نے غبن کیے تھے، آپ نے بدلے کے اندر زمین کو غصب کر کے رکھ لیا، تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ یہ برابری نہیں ہے، برابری اسی مال کے اندر اسی جنس سے ہے۔ چوری کی آپ پیسوں کی تو پیسے لے سکتے ہیں، زمین کی کیے تو زمین لے سکتے ہیں، کپڑے کیے تو کپڑے لے سکتے ہیں، گیہوں اناج کیے تو گیہوں اور اناج لے سکتے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ دوسرے کریں گے تو آپ ظالم کہلائیں گے۔ آج یہ غلطی کی ہے ایک بھائی نے، سزا دوسرے کو مل رہی ہے، جائز نہیں ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ جس نے خطا کی ہے سزا اس کو ملنی چاہیے، جس نے جرم کیا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، دوسرے کو ملنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ لیکن اگر معاف کر دو،
صبر کر لو، یہ بہترین صبر ہے۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ آپ نے دعوت دی، آپ نے تبلیغ کی، کسی نے آپ کو تھپڑ مارا، کسی نے آپ کے دل کو زخمی کر دیا، کسی نے آپ کے دل کو چھلنی کر دیا، آپ کو گالیاں دے کر کے، آپ کو برا بھلا کہہ کر کے، آپ کے اوپر پتھر مار کر کے، آپ کے اوپر کنکریاں پھینک کر کے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، آپ طائف جاتے ہیں تو طائف کے اوباش قسم کے لوگ بچوں کے ساتھ میں کیا برتاؤ کراتے ہیں، سارے اہل ایمان جانتے ہیں کہ آپ کے اوپر پتھر برسائے گئے، حد یہ تھا کہ بدن کا کوئی حصہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا نہیں تھا کہ اس دعوت اور تبلیغ اور ایمان کی خاطر زخمی نہ ہوا ہو، اور وہ زخمی خون نکل کر کے آپ کے نالین مبارک کے اندر پہنچ گیا ہے، لیکن اس وقت بھی آپ نے ان کی شان میں گستاخی نہیں کی، ان کی شان میں بددعائیہ الفاظ نہ کہے، بلکہ جب ملائکہ نے کہا تو جواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا، میں ان کے حق میں کیوں قہر الہی کی دعا کر دوں، بشر ہیں، بے خبر ہیں، کیوں تباہی کی دعا کر دوں، مجھے اللہ سے یقین یہ ہے اس قوم نے اگر مجھے نہیں سمجھا تو ان کی آنے والی نسلیں مجھے سمجھیں گی، وہ ہدایت پا جائیں گی۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج طائف کے اندر ایک بھی اللہ کے علاوہ کسی کا نام لینے والا نہیں ہے، سب اللہ رب العزت کے پرستار ہیں۔ یہ ہے دعوت کا اصول کہ آپ نے معاف کر دیا تو یہ بہترین ہے جو قرآن کریم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی گئی، وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ اگر تم صبر کرو گے لوگوں کے مارنے کے اوپر، لوگوں کے ستانے کے اوپر، لوگوں کے گالیاں دینے کے اوپر، تو یہ بہترین ہے صبر کرنے والوں کو۔ یہ بھی آپ یاد رکھیے کہ قیامت کے روز جب تمام لوگوں کا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، ملائکہ کے ذریعے سے اللہ تعالی حساب و کتاب کرا رہے ہوں گے، کس کو سزا دینی ہے، کس کو جزا دینی ہے، کس کو جنت میں بھیجنا ہے، کس کو انعامات سے نوازنا ہے، تمام معیار بنا دیا گیا ہوگا میزان عدل کے اوپر۔ جب صبر کرنے والے آئیں گے تو ملائکہ اللہ رب العزت سے یوں کہیں گے، اے پروردگار، ان لوگوں نے تیری راہ کے اندر ظلم سہے ہیں، ان لوگوں نے تیرے دین کے لیے تکالیف برداشت کی ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو زخمی کیا، دلوں کو زخمی کیا، چھلنی کیا، اپنے جسم کو بیکار کر دیا، اپنے بچوں کو یتیم بے سہارا کر دیا، اپنی عورتوں کو بیوہ تک کر ڈالا، لیکن انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، ان کا کیا بدلہ ہے؟ تو قرآن کریم کہتا ہے اللہ رب العزت ان سے یہ کہے گا، تم ان کا بدلہ مت دو، تم ان کا بدلہ دے ہی نہیں سکتے ہو، انما یوفی الصابرون بغیر حساب۔ اللہ رب العزت اس وقت کے اندر صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے، بغیر اندازے کے بے انتہا بدلہ دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب صابرین کو ان کے صبر کا بدلہ دیا جائے گا تو تمام صابرین اللہ کی بارگاہ کے اندر موجود ہوتے ہوئے یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہمارے بدن کا ایک ایک حصہ کٹ جاتا، ہمارے قلب کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، ہمیں چھلنی کر دیا جاتا، اور دنیا کے اندر ہمیں اس کا ذرا سا بھی بدلہ نہ دیا جاتا، بلکہ آج بدلہ ملتا۔ کتنا اللہ تعالیٰ بدلہ دیتے ہیں۔ اس لیے صبر بہترین چیز ہے، چاہے اپنوں کی طرف سے تکلیف پہنچنے پر صبر ہو، غیروں کی طرف سے تکلیف پہنچنے پر صبر ہو، اغیار کی طرف سے تکلیف پہنچنے پر صبر ہو، لیکن صبر ہونا چاہیے۔ لیکن صبر کس کو کہتے ہیں؟ آدمی بدلہ لینے پر قادر ہے، اس کے باوجود وہ اس کے بدلہ نہیں لیتا ہے، اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ جو بدلہ لینے پر قادر نہیں ہے اب کہہ رہا ہے ان اللہ مع الصابرین۔ اب کیوں کہہ رہا ہے؟ تیرے تو بس کی ہی نہیں۔
ہاں دلوں کا حال اللہ جانتا ہے. جب کسی کی طرف سے اسے تکلیف کی بات پہنچتی ہے تو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے کہ اے اللہ میں تو تیرا بندہ ہوں, میں تو صابر ہوں, میں تو صبر کر رہا ہوں, تو ہی صبور کو بدلہ دینے والا ہے, صابرین کو بدلہ دینے والا ہے. اے میرے پروردگار آخرت کے اندر مجھے اس کا بدلہ دینا ہے. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خاص نصیحت بھی کی, وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجیے. آپ نے غزوہ احد کے اندر جو قسم کھائی ہے کہ جب تک میں 70 مشرکین مکہ کا, مشرکین عرب کا مسئلہ نہ کر لوں اس وقت تک قرار نہیں آئے گا, صبر کیجیے. اس لیے کہ آپ کو پوری دنیا کے اندر پیغام ربانی پہنچانا ہے. آپ کا کام ہمارا پیغام پوری دنیا کے اندر پھیلانا ہے. اگر آپ ایک کے بدلے کے اندر 70 کریں گے تو پھر کون آپ کے قریب آئے گا, پھر کون آپ سے محبت کرے گا؟ آپ کا کام نہیں ہے کہ ایک کے بدلے کے اندر 70 کو مصلح کیا جائے, بلکہ آپ صبر کیجئے. روایت میں آتا ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارادہ ترک کر دیا, جو آپ نے قسم کھائی تھی آپ نے اس کا کفارہ ادا کیا, اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب 8 ہجری کے اندر اللہ رب العزت نے مکۃ المکرمہ کو فتح فرما دیا اور آپ فاتحانہ شان سے مکے کے اندر داخل ہوتے ہیں. حضرات صحابہ ہیں کچھ جوشیلے بھی ہیں جو اس دن مکے کے اندر داخل ہوتے ہوئے یوں کہتے ہیں الیوم یوم الملحمہ, آج جو ہے بدلے کا دن ہے, آج جو ہے جن لوگوں نے ہمیں ستایا تھا ان سے انتقام لینے کا دن ہے, جن لوگوں نے ہمیں مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا تھا آج ہم ان سے بدلہ لیں گے. یہ الفاظ جب نکل رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا یہ عالم ہے کہ آپ کی گردن جھکی جا رہی ہے اور جھکتے ہوئے کبھی کبھی آپ کی پیشانی کجاوے پر لگ جاتی ہے. اس شان سے اکڑ کے نہیں چل رہے ہیں, سینہ تان کر نہیں چل رہے ہیں, سر اٹھا کر کے نہیں چل رہے ہیں جو فاتح قوم کی پہچان ہوتی ہے, بلکہ آپ جھکے ہوکے جا رہے ہیں. عقیدت اور احترام کے ساتھ میں مکۃ المکرمہ کے اندر داخل ہوتے ہیں. جب آپ کی کان کے اندر حضرات صحابہ میں سے بعض کی یہ الفاظ پڑھتے ہیں کہ آج بدلہ لیا جائے گا, آج انتقام لیا جائے گا, جنہوں نے ہمارے ساتھ میں یہ معاملہ کیا ہے آج ہم ان سے پورا وصول کر کے رہیں گے. اس وقت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طاقت بھی ہے, قوت بھی ہے, مکۃ المکرمہ فتح کر کے آپ اس کے شہنشاہ بھی بن چکے ہیں, آپ حاکم بھی بن چکے ہیں, بدلہ لے سکتے ہیں. وہی لوگ ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عم محترم حضرت حمزہ کو شہید کر کے مصلح کر دیا تھا. وہ سارے غم آپ کے سامنے ہے, پورا منظر آپ کے سامنے ہے, لیکن چونکہ اللہ نے کہہ دیا تھا وَاصْبِرْ, اے محمد آپ صبر کیجئے, تو آپ نے فوراً اس وقت کے اندر یہ کہا لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء, کہ آج کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا, آج بدلے کا دن نہیں ہے بلکہ آج تو ملن کا دن ہے, آج تو اپنوں کو گلے لگانے کا دن ہے. یہ بھی تو ہمارے اپنے ہیں, یہ بھی تو ہمارے گھر والے ہیں, اور جنہوں نے ہمیں نکالا تھا ہم انہیں سینے سے لگائیں گے, جنہوں نے ہم پر ظلم کیا تھا ہم ان پر انعامات کی بارش کریں گے, وہ ہمارے بھائی ہیں. یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمونہ بنا کر کے ہمارے سامنے پیش کیا کہ صبر کرو. اور پھر صبر کوئی یہ معمولی چیز نہیں ہوتی ہے. اللہ نے فرما دیا وما صبرک الا باللہ, بغیر اللہ کی مدد کے, بغیر اللہ کی نصرت کے, بغیر اللہ کی اعانت کے آپ صبر نہیں کر سکتے. کہنا بڑا آسان ہوتا ہے صبر کیجئے صبر کیجئے, لیکن جس کے دل کے اوپر بیتتی ہے اس سے معلوم کیجئے اسے صبر کیسے آئے گا, اسے قرار کیسے آئے گا. آپ ایک تاریخی جھلک کو دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, حضرت فاطمہ رضی اللہ
تعالی عنہا ہے، آپ نے کیسے اپنی بیٹی کی تربیت کی ہوگی، کیسے تعلیم دی ہوگی، کیسے دنیا اور آخرت کے منظر کو آپ نے سامنے رکھا ہوگا۔ لیکن جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جاتے ہیں، جب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، حضرت فاطمہ کو معلوم ہے کہ میرے باپ، میرے نبی، میرے سرتاج جو ہیں آج دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، تو جو غم کے پہاڑ ان پر ٹوٹے ہیں وہ اپنے الفاظ میں کہتی ہیں صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، کہ آج جو غم کے پہاڑ، مصیبتوں کے پہاڑ میرے اوپر ٹوٹے ہیں، اگر یہ پہاڑوں کے اوپر، یہ غم کے پہاڑ دنوں کے اوپر گر جاتے ہیں تو دن کے اندر جو روشنی ہوتی ہے، جو اجالا ہوتا ہے، وہ تمام روشنی اس غم کے اندر ڈھک کر کے، چھپ کر کے ختم ہو جاتے، روشنی کا نام و نشان تک نہ ہوتا۔ لیکن چونکہ مجھے میرے نبی نے، میرے باپ نے صبر کرنے کی تلقین کی ہے، اس لیے میں صبر کرتی ہوں۔ اسی کو جانیے گا کہ کیسے الفاظ ان کی زبان سے نکلے ہیں۔ یہ غمازی ہوتی ہے، جس کے اوپر گزرتا ہے تو صبر کہنا تو آسان ہوتا ہے لیکن صبر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ہاں اگر جس کے ساتھ میں اللہ کی مدد آ جاتی ہے، اللہ کی نصرت آ جاتی ہے، اللہ کی اعانت آ جاتی ہے، اللہ کی حمایت آ جاتی ہے، اس کے لیے صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے، پھر وہ صبر کرتا ہے۔ یہی آج ہے، لیکن یہ صبر کون لوگ کر سکتے ہیں؟ اس کو آخری آیت کریمہ کے اندر اللہ نے ذکر کیا، جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں اللہ کی معیت ان کے ساتھ میں ہوتی ہے، اللہ کی نصرت ان کے ساتھ میں ہوتی ہے۔ جو دوسرے لوگوں کے ساتھ میں حسن سلوک کرنے والے ہوتے ہیں، جو اپنے ساتھی کا خیال، اپنے پڑوسی کا خیال، اپنے بھائیوں کا خیال رکھنے والے ہوتے ہیں، حسن سلوک کرنے والے ہوتے ہیں، نیک برتاؤ کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ میں ہوتا ہے۔ دو صفات بیان کی، اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے ساتھ میں ہو جائے تو یہ دو باتیں اپنے اندر پیدا کر لیں، ایک اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی، اور دیکھو تقوی کے لیے سب سے آسان مہینہ اللہ نے رمضان المبارک کا بیان کیا ہے، جو چند دنوں کے بعد میں غالباً آج بدھ ہے، بدھ کے روز انشاءاللہ تراویح ہو جائیں گی، رمضان کا مہینہ اسی بدھ سے شروع ہو جائے گا۔ اس مہینے کو اللہ نے فرمایا ہے لعلکم تتقون، جن لوگوں نے روزہ رکھ لیا ہے وہ روزہ اس لیے ہے کہ ان کے دلوں کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، خشیت پیدا ہو جائے، اللہ رب العزت کے قریب ہونے کا یہ مہینہ ہے۔ اس لیے اس آیت میں کہا ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ تعالیٰ ساتھ ہوتا ہے پرہیزگاروں کے، نیکوکاروں کے، متقی لوگوں کے، تقوی اختیار کرنے والوں کے۔ تو تقوی اختیار کرنا کتنا آسان کہ چند دنوں کے بعد میں ماہ مبارک آ رہا ہے، اللہ ہمیں اس ماہ کی قدر کی توفیق عنایت فرمائے، اللہ اس ماہ کے ذریعے سے ہمارے دلوں کے اندر تقوی خداوندی پیدا کر دے۔ اس کی ہمیں اور آپ کو دعا کرنی، یہ پہلا طریقہ اللہ کو اپنے ساتھ کرنے کا، والذین ہم محسنون، اور دوسری صفات بیان کی دوسرے لوگوں کے ساتھ میں حسن سلوک کرنا، دوسرے لوگوں کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرنا۔ آج لوگ اپنی طرف کرتے ہیں، خود غرض ہو گئے ہیں، مطلبی ہو گئے ہیں، اپنا فائدہ ہے تو ہر کام کے لیے آگے، اگر دوسرے کا فائدہ ہے تو پلہ جھاڑ دیتے ہیں۔ یہ حسن سلوک نہیں ہے، بلکہ حسن سلوک ہے کہ دوسرے کا مدد، دوسرے کا ساتھ دیا جائے، اس کی ہمدردی کی جائے، اچھا برتاؤ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَلَا تَحْزَنَ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ کی بات نہیں مانتے ہیں تو آپ ان کے اوپر غم مت کھائیے،
جو لوگ آپ کی بات کو قبول نہیں کرتے ہیں ان کے فریب کی وجہ سے تنگ دل مت ہوئیے. جو وہ کر رہے ہیں وہ ان کا فعل ہے, ان کا ظرف ہے. آپ کا کام تو ہماری بات پہنچا دینا ہے, اور یہی پیغام اللہ نے نبی کے واسطے سے ہمیں اور آپ تک پہنچایا. ہمیں اللہ نے اس گھر کے اندر آنے کی توفیق بخشی, ہمیں نبی کی سنتوں کی زندگی کی توفیق بخشی, ہمیں اللہ نے نمازوں کی توفیق بخشی, ہمیں اللہ نے مومن گھرانوں کے اندر پیدا ہونے کا اعزاز بخشا. اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے نبی کا نائب ہونے کا موقع عنایت کیا. قرآن کہتا ہے وَلْتَكُمْ خَيْرٌ وَلْتَكُمْ, تم لوگ ایسی امت ہو جاؤ جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاؤ اور برائیوں سے روکو اور نیکی کی طرف دعوت دو. اسی کو تمہاری طرف خطاب کرتے ہوئے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, کہ تم بہترین اور خیر امت ہو کہ لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو, اچھائیوں کی دعوت دیتے ہو. یہ تمہارا بہترین کام ہے, یہ نبی کے واسطے سے کیا, ورنہ تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں نہیں اربوں انسان میں سے اللہ نے آپ کو اپنے دین کی اعانت کے لیے اور ایمان کی توفیق سے توفیق دی ہے. اس لیے اللہ کا شکر اور اللہ کے نبی کا جو کام ہے اس پر لگے رہنا چاہیے کہ لوگوں کو کبھی غلط کام کی دعوت ہمیں نہیں دینی ہے, لوگوں کو اچھے کاموں کی ہمیں دعوت دینی ہے. لوگوں کے ساتھ میں اچھا, کوئی برائی کر رہا ہے تو برائی کا بدلہ بھلائی سے دو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں دعوت دیتی ہے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے کہ کسی نے آپ کو برا کیا تو آپ اس کے ساتھ میں برا نہ کرو بلکہ اچھائی کا معاملہ کرو. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ, بلا شبہ آپ کا پروردگار بہتر جانتا ہے اس شخص کو جو بھول گیا اس کی راہ سے, وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ, اور بہتر جانتا ہے اس کو جو راہ پر ہے. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ, اور اگر بدلہ لو تو بدلہ لو اسی کے بقدر جتنا کہ تم پر ظلم کی پہنچا ہے. وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ, اور اگر تم صبر کرو تو یہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے. وَاصْبِرْ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے. وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ, اور تو صبر ہی کر سکے گا اللہ ہی کی مدد سے. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ, اور غم نہ کھا ان کے اوپر. وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ, اور نہ تنگ ہو ان کے فریب سے. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون, بلا شبہ اللہ تعالیٰ ساتھ ہے پرہیزگاروں کے اور احسان نیک کام کرنے والوں کے. اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.